آج کتنی غفلت میں ہو جاؤ، کتنے دھوکے میں ہو جاؤ، اللہ کی قسم یاد رکھنا یہ دھوکہ تمہارے کام نہیں آئے گا، یہ غفلت بعد میں کام نہیں آئے گی۔ کل تم اس کا افسوس بھی کرو گے تو یہ افسوس تمہارا کام نہیں آنے کا ہے۔ یاد رکھنا آج تم نے اس چیز کو ثابت کر دیا ہے کہ تمہیں جنت فری میں بھی نہیں چاہیے، تم جنت کو پسند ہی نہیں کرتے ہو۔ اللہ کے بندو یاد رکھو، یاد رکھو، اللہ کو ماننا ہی ضروری نہیں ہے، نبی کو ماننا ہی ضروری نہیں ہے، نبی کی ماننا ضروری ہے، اللہ کی ماننا ضروری ہے۔ اللہ کی جو جہنم ہے، اللہ کی قسم، اس میں اللہ کے ماننے والے بھی جائیں گے، کیونکہ انہوں نے صرف مانا ہے، ان کی مانی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آج ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم نے اپنا مال بھی خرچ کیا، اپنا وقت بھی خرچ کیا، ہم نے اپنا خوب وقت اس فلم کو دیا جو ہر سال آتی ہے، جو ہر سال کوئی نہ کوئی بے حیائی پھیلاتی ہے، جو ہر سال ہمیں کسی نہ کسی بے حیائی کے کام میں مبتلا کر دیتی ہے، ہماری سوچوں کو چینج کر دیتی ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کر دیتی ہے، اور ہمیں حرام ریلیشنوں کی طرف متوجہ کر دیتی ہے، ہمیں حرام ریلیشنوں کی طرف رجوع کر دیتی ہے۔ آج دیکھو یہ جو مووی چل رہی ہے، نئی مووی، یہ تو ہر سال کا ہے، اور ایمان والوں کو اس چیز کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ میرے دوستو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنا وقت بھی خرچ کر رہے ہیں، مال بھی خرچ کر رہے ہیں، اور اتنی چیزیں خرچ کرنے کے باوجود ہمیں کیا ملا؟ ایک گمراہی، ایک ناکامی، چند وقت کی خوشی، اور خوشی بھی کہاں ہے؟ غم میں مبتلا ہے، غم درد وہ اپنے دکھا رہا ہے، غم ظاہر کر رہا ہے۔ اللہ کے بندے کس چیز کو تو دیکھ کر آیا ہے؟ اللہ کے بندے کس چیز کو تو نے دل میں بسا لیا؟ کس چیز کی تیرے دل میں محبت پیدا ہو گئی؟ آج تو فلم دیکھ کر روتا ہے، آج تو ڈراموں کو دیکھ کر روتا ہے، اور آج حقیقت تیرے سامنے تو ہنس کر دکھاتا ہے۔ تو نے 2-3 گھنٹے کے لیے ٹکٹ خریدا، اپنا پیسہ بھی خرچ کیا، وقت بھی خرچ کیا، تجھے وہ پسند آیا، تو نے یہ ثابت کیا، ہاں یہ ثبوت ہے کہ ہم جہنم میں جانے والے کام پیسوں میں بھی کریں گے، اپنا وقت بھی خرچ کر کے کریں گے، ہم اپنا جان مال وقت سب اس پر لگا دیں گے، اور جنت ہمیں فری میں بھی نہیں چاہیے۔ کڑوی ہے لیکن سچ ہے، جنت ہمیں فری میں بھی نہیں چاہیے۔ اللہ سے محبت کرتے ہو نا، اللہ سے محبت کرتے ہو نا، تو یاد رکھو اس چیز کے بارے میں، اللہ کے حکم کو توڑنا اللہ سے محبت کرنے کو انکار کرنا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف چلنا یہ انکار کرنا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، جو اللہ کو مانتا ہے وہ اللہ کی باتوں کو بھی تو مانتا ہے۔ اس دنیا میں جو سب سے زیادہ ہم پر حق ہے وہ اللہ کا ہے۔ اگر ہم اللہ کی نہ مانیں گے تو ہم اللہ کو کہاں مان رہے ہیں؟ ہم نبی کی نہ مانیں گے تو نبی کو کہاں مان رہے ہیں؟ ہر سال مووی آتی ہیں، ہر سال وہ اپنا پروفٹ ہم سے بناتی ہیں۔ ہم آج کی جنتا جو پاگل ہوئی پڑی ہے موویوں کے چکر میں، اپنی زندگی کو ایسے تباہ و برباد کر رہی ہے کہ اس کو غور و فکر نہیں ہے کہ اس کا ایمان کس درجے پر جا چکا ہے، اس کی زندگی کس مقام پر جا چکی ہے، اس کا دل کس قدر اس کا دل کالا سیاہ ہو گیا ہے۔ اس پر دین کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا، اس کو دین کی بات پسند نہیں آتی، اس کو اللہ کی باتیں پسند نہیں آتی، اس کو تبلیغ والوں کی باتیں اچھی نہیں لگتی، اسے مسجد میں آنا پسند نہیں ہوتا، 10 منٹ اس کے لیے نماز کے لیے نہیں ہے، اور وہ مسلمان ہے، وہ ایمان والا ہے، 10 منٹ اس کے پاس نماز کے لیے نہیں ہے، لیکن 2-3 گھنٹے مووی دیکھنے کے لیے ہیں، 2-3 گھنٹے ڈرامہ دیکھنے کے لیے ہیں، 2-3 گھنٹے لڑائیاں دیکھنے کے لیے ہیں، 2-3 گھنٹے حرام کام کرنے کے لیے ہیں، اپنے آپ کو ان حرام ریلیشنوں میں مبتلا کرنے کے لیے، جو یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر ہیں، جو یہ زنا کاری کے راستے ہیں، جو یہ بے حیائی والے راستے ہیں، جو سیدھا جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ بندے کے پاس بہت ٹائم ان چیزوں کرنے کے لیے، ان راستوں کو اپنانے کے لیے بہت ٹائم ہے، لیکن اس کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے کہ وہ مختصر وقت کے لیے مسجد میں آئے، اپنے گناہوں پر ندامت کرے، اپنے اللہ کو راضی کرے، اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرے، اپنے اللہ سے محبت کا اظہار کرے، وہ بتائے کہ میرے مولا میں نے زندگی جو گزاری ہے تیرے حکم پر گزاری ہے، میں نے زندگی جو گزاری ہے بڑے گناہوں میں گزاری ہے، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، اور تیرے حکم پر گزاری میں تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اے میرے اللہ تو مجھے کامیاب کر دے دونوں جہان میں۔ اپنے نبی کی قربانیاں یاد کر رو، اپنے نبی کے احسانات یاد کر رو، اپنے اللہ کی نعمتوں کو یاد کر اس کا شکر ادا کرو، اس کی محبت میں رو، اس کی یاد میں رو، نبی کی یاد میں رو، پھر دیکھو تمہارا دل بھی کیسا تازی ہوگا، پھر دیکھو تمہارے دل میں کیا نورانیت پیدا ہوگی۔ فلمیں دیکھ کر تم کون سی خوشی فیل کر رہے ہو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔
تم نے پیسے دیے، مال بھی خرچ کیا، تم نے وقت بھی خوب خرچ کیا، اور اس وقت کسی کو کوئی خبر نہیں اس کی موت کا وقت کب قریب آ جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس حال میں موت آ جاتی کیا کرتے اس حال میں؟ ہم نے کیا کر لیا؟ ہم مووی دیکھ کر آئے، ہر سال مووی دیکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہمارے ذہن میں بات بیٹھ ہی جاتی ہے کہ اس میں یہ مزہ آیا، اس میں وہ مزہ آیا۔ اللہ کی قسم دل کو سکون نہیں ملا ہوگا تمہارے کو، دل کو سکون نہیں ملا ہوگا۔ دل کا سکون اسے نہیں کہتے ہیں، اس کو تو غم کو دعوت دینا کہتے ہیں، اس کو تو غم میں مبتلا ہونے کی چیزوں کو استعمال کرنا کہتے ہیں۔ ہاں، ہم جتنی دیکھیں گے اس وقت ہمیں اچھا فیل ہوگا کہ ہم خوشی فیل کر رہے ہیں، دل کو راحت ہے، دل کو اطمینان ہے کہ کوئی ہمیں ان باتوں کے ذریعے ہمیں ایموشنل کر رہا ہے، ہمیں وہ باتیں دکھا رہا ہے، وہ جذبے جگا رہا ہے جو ہم نے اپنے اندر مار کر بیٹھے ہیں، جو ہم حرام ریلیشنوں کی طرف لے کر جاتے ہم ان کو مار کر بیٹھے ہیں۔ لیکن یہ باتیں یہ مووی ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں، یہ مووی ہمیں اس کا پرچار کراتی ہیں، ہمیں اس کا آگاہ کراتے ہیں کہ دیکھو اس طرح ہمیں حرام کام کرنا ہے، اس طرح ہمیں آپس میں پیار محبت کرنی ہے، اس طرح ہمیں لڑکی کے چکر میں پڑنا ہے، لڑکوں کے چکر میں پڑنا ہے، اس طرح ہمیں حرام کاموں کو کرنا ہے۔ اللہ کی قسم مووی دیکھ کر کون پوزیٹیو ہوتا ہے؟ موویوں کو دیکھ کر کون پوزیٹیو باتیں کرتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے؟ کون اس سے ایک سبق حاصل کرتا ہے؟ اور جس چیز میں بے حیائی ہو، بے پردگی ہو، جس چیز میں نافرمانی ہو اپنے اللہ کی بھی اپنے رسول کی بھی، تو وہ ہمیں کہاں سے موٹیویٹ کر کامیاب کرا سکتی ہے؟ وہ کون سا موٹیویٹ ہو سکتا ہے؟ آج جو اصل ہے، جو کامیابی ہے، جو اللہ کے حکم میں ہے، نبی کے طریقے میں، آج وہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ آج ہم وقتی فلمیں دیکھیں گے، گانے سنیں گے اور حرام کام وہ کریں گے جو اللہ کے حکم نہیں ہے، وہ ہمیں وقتی سکون دکھائیں گے، وقتی سکون، لیکن کچھ وقت گزرے گا پھر ہم اس کا عادی ہو جائیں گے، پھر ہم فلموں کا عادی ہو جائیں گے۔ اب ہم نے ہال پہ مال پہ دیکھی، اب ہمیں اس میں انٹرسٹ آیا، ہمیں تھوڑا سا اچھا فیل ہوا، تو ہمیں اس کا جذبہ ہوا کہ میں اور دیکھوں۔ اچھا ہال پہ نہیں ہے، مال پہ نہیں ہے، میں اپنے فون پہ دیکھوں، کسی بھی طرح میں مووی دیکھوں۔ مووی کو دیکھ کر بندہ اپنے جذباتوں کو بناتا ہے، اپنی فیلنگز کو اس سے میچ کرتا ہے، اور اپنے جذباتوں کے ذریعے پھر اپنی زندگی کو بشر کرتا ہے، پھر اس سے جو سیکھتا ہے وہ اس چیز کو کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، کون سی سوچ تم نے اختیار کر لی؟ تم نے کون سا عمل شروع کر دیا؟ یہ تمہیں کامیابی کی طرف نہیں لے کر جائے گا، یہ تمہیں اپنے اللہ سے نہیں ملائے گا۔ بتاؤ تم نے کون سی ایسی مووی دیکھی جو تمہیں تمہارے اللہ کے قریب کرتی ہو؟ تم نے کون سی ایسی مووی، کون سا ایسا گانا سنا جو تمہیں تمہارے اللہ کے قریب کرتا ہو؟ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ معاف کرے۔ اب تو گانے بھی ایسا آ رہے ہیں کہ گانوں میں شرک ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، اور ہم ان گانوں کو سنتے ہیں، ان گانوں کو گاتے ہیں، اور ہم اپنا معبود، اپنا اللہ کا نام، اپنے اللہ کی محبت، اپنے اللہ کا مقام کسی زنا کار کو، زانی کو، بے غیرت کو، بے حیا کو، کسی بدترین انسانوں کو دے دیتے ہیں کہ جن کی 1 روپے کی بھی عزت نہیں ہے، ان کو اپنا معبود کہتے ہیں۔ دیکھو تو صحیح، یہ کون سی عقل ہے، یہ کون سی سمجھ ہے، یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ تمہارے ایمانی جذبے نہیں ہیں، یہ ہمارے ایمانی جذبے نہیں ہیں، یہ شیطان نے پورا قابو پا لیا ہے، شیطان نے پورا کنٹرول کر لیا ہے۔ میرے دوستو، اپنے ایمانوں کو جگاؤ، اپنے جذباتوں کو جگاؤ، اپنے ایمان والی فیلنگز کو زندہ کرو جو تم نے اپنے ایمان کو ختم کر لیا ہے، کمزور کر لیا ہے۔ اللہ کی قسم، اسی حال میں مر گئے، بڑی سخت گھاٹی کا سامنا کرنا ہے، بڑا سخت منظر سامنے آنا ہے۔ یاد رکھنا یہ وقت معمولی نہیں ہے۔ گزارو کس طرح گزارتے ہو، یہ وقت معمولی نہیں ہے، اور تمہارا اللہ، ہمارا اللہ ہمیں سب دکھا دے گا۔ عقل میں عقل رکھتے ہوئے بے عقل والے کام ایک انسان کیسے کر سکتا ہے؟ اس دنیا میں اللہ نے کم و بیش 18,000 مخلوق بنائی، سب سے افضل انسان کو بنایا، اور انسان اتنی بے حیائی، اتنی بے قدری، اپنے اللہ کی، اپنے نبی کی، اپنی نمازوں کی توہین، اپنے ایمان کا مذاق، اپنے اللہ کا مذاق، یہ کیا ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ کیسے جذبے ہیں؟ تمہارے دل اتنے سیاہ کیسے ہو گئے؟ تمہارے ایمان اتنے کمزور کیسے ہو گئے؟ تمہارے دل اتنے پتھر کیسے ہو گئے کہ تم پہ نبی کی محبت کا اثر نہیں ہوتا، نبی کی قربانیوں کا اثر نہیں ہوتا؟ اور آخری لمحوں میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی امت کو نصیحت، ساری زندگی مشقت میں گزار دی، اپنی امت کے غم میں گزار دی، اپنی امت کی محبت اس قدر کہ ہر وہ راستہ انہوں نے آسان کیا جو امت کے لیے مشکل تھا،
ہر وہ راستہ دکھایا جو امت کے لیے مشکل تھا۔ امت بھٹک رہی ہے، گمراہ ہو رہی ہے، اور میرے نبی نے جاتے جاتے فرمایا تھا، اپنی امت کو کچھ وصیتیں فرمائی تھی کہ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ آج یہ امت کہاں غافل ہو رہی ہے؟ آج یہ امت کدھر بھٹک گئی ہے؟ آج یہ امت کدھر گمراہ ہو رہی ہے؟ آج اس کو فلموں سے ہوش نہیں ہے، آج اس کو گانوں سے فرصت نہیں ہے، آج اس کو قبر حشر کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کا عذاب کا خوف نہیں ہے، نبی کی محبت اس نے بھلا دی، اس نے بھلا دی نبی کی قربانیاں، اس نے بھلا دی اللہ کے حکم، اس نے اپنے اللہ اور اپنے رسول کو بھلا دیا۔ اب صرف وہ نام کا مسلمان رہا ہے، نام کا مسلمان رہا ہے۔ کل قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نفسی 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 نفسی، یا اللہ میری جان، یا اللہ میری جان، یا اللہ میری جان۔ نبی کہیں گے میری جان میری جان، سب کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، سب کو اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ اللہ کی قسم ایک آواز ابھرے گی، وہ کہے گی یا رب امتی، یا رب امتی۔ وہاں بھی یہاں بھی نہ بھلایا، وہاں بھی نہ بھلایا۔ کون سی امت؟ کون سی امت؟ زانی، زناکار، حرام کھانے والی، سودوں کے کام کرنے والی، زنا میں مبتلا رہنے والی، اپنے نبی کی قربانیوں کو بھلا کر فلموں میں مشغول ہونے والی، گانوں سے دل لگانے والی، دنیا سے جی لگانے والی، دنیا کو اپنے ہمیشہ کی زندگی بنانے والی، کہ جس نے کبھی نبی کے لیے کوئی درود نہیں پڑھا، نبی کے لیے کوئی کام نہیں کیا، اللہ کی رضا کے لیے نمازیں نہیں ادا کریں، اللہ کے حکموں کو نہیں پورا کیا۔ کون سی امت؟ یہ امت جو ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی، اس کے لیے وہاں بھی یا رب امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ نفسی نفسی کا عالم ہے، لیکن میری امت، میری امت۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم یہ باتیں کوئی مذاق نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، قصے سے کہانی نہیں ہے، یہ ہونا ہے۔ تمہیں بھی مرنا ہے جیسے تمہارے باپ دادا چلے گئے، ہمیں بھی چلے جانا اس دنیا کو چھوڑ کر۔ اور یاد رکھو، یاد رکھو، جس نے اس زندگی کو منا لیا وہ شخص کامیاب ہے، اور قبر کا عذاب بہت سخت عذاب ہے۔ یہ گھاٹی بڑی مشکل ہے، جس نے اسے آسانی کے ساتھ پار کر لیا اس کے لیے سارے راستے پھر آسان ہیں، اور جو یہاں اٹک گیا، یہاں پھنس گیا، اللہ کی قسم ان بے حیائیوں کو چھوڑ دو، ان بے حیائیوں کو چھوڑ دو۔ میرے نبی نے فرمایا، دیکھو جب انسان مر جاتا ہے، آج ہم بے حیائی میں مبتلا ہیں نا، آج ہم بے حیائی کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم فلمیں نہیں چھوڑ سکتے، گانے نہیں چھوڑ سکتے، قرآن کی تلاوت کرو، دلوں کو اطمینان دینا چاہتے ہو تو، اللہ کو یاد کرو، دل کی راحت چاہتے ہو تو، اپنے اللہ رسول کی باتوں کو سنو، اپنے اللہ کے حکموں کو پورے کرو، نبی کی سنتوں کو اپناؤ۔ اگر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اس دنیا میں عزت پانا چاہتے ہو، اپنے اللہ کے محبوب ہونا چاہتے ہو، اگر آپ کو صحت مند بنانا چاہتے ہو، چہرے پر نور چاہتے ہو، اپنی زندگی میں ترقی چاہتے ہو، اپنے دل کا اطمینان چاہتے ہو، تو اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو۔ اللہ کی قسم، اللہ کو بھلا کر زندگی گزاریں گے تو غافل ہوئیں گے، بھٹک جائیں گے، نبی کے راستوں کو چھوڑیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، نبی کو بھلا کر زندگی گزاریں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔ سنو میرے نبی نے کیا فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنو ہمارے نبی جب میت کے دفن سے فارغ ہو جاتے تو قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور ارشاد فرماتے۔ کیا ارشاد فرماتے؟ سنو اے غافل انسانوں، سنو اپنے نبی کے نافرمانوں، سنو اللہ کے نافرمانی کر کے زندگی گزارنے والوں، سنو ہم کس قدر گمراہ ہیں، کس قدر بے خبر ہیں، کس قدر قبر کا عذاب سے دور ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ اتنے آسان معاملے ہوتے تو اللہ کے نبی قبر کے بارے میں اتنی باتیں نہ بتاتے، ہمیں اتنا آگاہ نہ کرتے۔ اللہ کے نبی جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور ارشاد فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرو۔ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے نبی؟ ارشاد فرماتے میت کے دفن ہونے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور ارشاد فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرو، اور یہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس کو سوالوں میں جواب دینے میں ثابت قدم رکھے، کیونکہ اس وقت اس سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے، تم کیسے زندگی گزار رہے ہو، سوالوں کے جواب نہیں دینے، نہیں دینے۔ میرے بھائیو ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، اللہ کی قسم ہم بڑی گمراہی میں ہیں، ہوش میں آ جاؤ، اگر کامیابی چاہتے ہو تو ہوش میں آ جاؤ۔